اسد خاندان کا نصف صدی کا دور صرف 10 روز میں ختم۔ شامی صدر بشار الاسد 24 سالہ حکمرانی کے بعد ملک چھوڑ کر روس پہنچ گئے۔ بشار الاسد اور ان کی اہلیہ کی ماسکو پہنچنے کی تصویر سامنے آ گئی۔ بشار الاسد اور اس کے خاندان کو سیاسی پناہ دی گئی۔ روسی حکام اپوزیشن فورسز نے دارالحکومت دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا۔ دمشق میں باغیوں کا جشن، ہوائی فائرنگ اور آتش بازی۔ حافظ الاسد کے مجسمے گرا دیے، جیل سے ہزاروں قیدی رہا۔ دمشق ایئرپورٹ پر جنگجوؤں کا کنٹرول، صدارتی محل میں لوٹ مار۔ شام کو آزاد کرا لیا، بشار الاسد کا تختہ الٹ دیا۔ اپوزیشن فورسز کا سرکاری ٹی وی پر پتہ اور آب معافی کا اعلان، عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ دمشق میں کرفیو نافذ، انتقال اقتدار تک وزیر اعظم محمد الجلالی کو عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ محمد الجلالی نے اپنے خطاب میں کہا کہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ شام میں سیاہ دور کا خاتمہ کرنے کے بعد نیا عہد شروع ہونے جا رہا ہے۔ تمام سرکاری، غیر سرکاری املاک اور تنصیبات کا تحفظ کیا جائے گا۔ تمام فورسز اور سابق فوجی اہلکاروں کو عوامی اداروں سے دور رہنے کے احکامات۔ شامی وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ انتخابات ہونے چاہیے، لوگوں کو اپنا حکمران چننے کا حق ہے۔ شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ آخرکار شام میں بشار الاسد حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ روس، ایران، حزب اللہ شامی حکومت کا دفاع نہیں کر سکے۔ اقتدار کی منتقلی کے لیے شامی گروپوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ شام کے شہریوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کا ایک تاریخی موقع ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا شام کی صورتحال پر بیان، بشار الاسد اپنے ملک سے بھاگ گیا۔ پوٹن کی قیادت میں روس اس کا محافظ تھا۔ روس کو اب اس کی حفاظت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یوکرین میں فوری جنگ بندی اور مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شام کی صورتحال پر بیان۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ مشرقی شام میں امریکی فوج موجود رہے گی۔ امریکہ داعش کو ابھرنے سے روکنے کے لیے اقدامات کرے گا۔ عرب لیگ کا شامی سرزمین پر اتحاد اور خود مختاری کے تحفظ پر زور۔ عرب لیگ کا کہنا ہے کہ شامی عوام کی مدد اور شام کے خلاف پابندیاں ختم کی جائیں۔ شام میں رواداری اور مذاکرات کے تصور کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ریاستی مفادات کو ہر چیز پر مقدم رکھنا چاہیے۔ شام کے لیے عرب لیگ کی حمایت جاری رہے گی۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کہتے ہیں کہ شامی مستقبل کا فیصلہ شامی باشندوں کے لیے اہم ہے۔ اقتدار کی منتقلی یقینی بنانے کے لیے بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کا شام کی مزید زمین ہتھیانے کا منصوبہ، فوج کی شامی سرزمین کی جانب پیش قدمی جاری۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا فوج کو گولان کی پہاڑی میں بفر زون کے نام پر قبضے کا حکم۔ امریکہ کو شام میں کارروائی سے بھی آگاہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے گولان پہاڑی سے ملحقہ بارڈر پر شامی علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، شام کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت۔ اسحاق ڈار کا شام میں پاکستانی شہریوں کی سلامتی کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے لیے ممکنہ تعاون پر گفتگو۔ شام میں بدلتی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ شام کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی حمایت کی ہے۔ شام کے متعلق ہمارے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستانی شہری شام میں محفوظ ہیں۔ ہمارا سفارت خانہ پاکستانی شہریوں اور زائرین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ دمشق ایئرپورٹ کھلنے کے بعد شہریوں کی واپسی کی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا شام کی صورتحال پر رد عمل۔ یا 17 دسمبر کو تمام مدارس کا اجلاس ہوگا۔ اجلاس کے بعد متفقہ فیصلہ کریں گے۔ ہم وہ لوگ نہیں، اسلام آباد آئیں گے تو راستہ روک سکو گے۔ ہم تمہیں اور تم ہمیں آزما چکے ہو۔ ہم دھمکیوں سے ڈرتے نہیں، بگڑتے ہیں۔ تمام اتحادیوں کی اتفاق رائے سے بل سینیٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہوا۔ دینی مدارس کے بل پر ایوان صدر نے دستخط کیوں نہیں کیے؟ بل پر دستخط نہ کرنا بدنیتی، دھوکہ، فراڈ ہے یا نہیں؟
پھر ہم آپ کو معاف کریں گے کیا؟ اب معاہدہ کرنے کا شوشہ چھوڑا ہے، جب ڈرافٹ اسمبلی میں آیا تب تمہیں معاہدہ یاد نہیں آیا؟ ہم دینی مدارس میں سرکار کی مداخلت تسلیم کرنے کو تیار نہیں، مدارس آزاد حیثیت میں اپنا کام کریں گے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کا اسرائیل مرد آباد کانفرنس سے خطاب۔ نواز شریف نے وزیر اعظم کو مدارس بل پر مولانا کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف اور نواز شریف میں جاتی امراء میں اہم بیٹھک۔ وزیر اعظم کی مدارس بل پر فضل الرحمان کو اعتماد میں لینے کی یقین دہانی۔ ملکی معاملات پر حکومتی اتحادیوں سے مشاورت اور اعتماد میں لینے پر اتفاق۔ ملاقات میں 26 نومبر کے واقعات اور سول نافرمانی کی کال پر بھی غور۔ ملک کی سلامتی اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے والوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ ملک کی ترقی کی راہ میں کسی کو رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نواز شریف اور وزیر اعظم کے درمیان اتفاق۔ تحریک انصاف کا حکومت سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار۔ بانی PTI نے مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے۔ مذاکراتی کمیٹی ہر کسی کے ساتھ مذاکرات کرے گی۔ ہماری ڈیمانڈ بڑی واضح ہے، قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے، 9 مئی اور 24 نومبر کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ بانی PTI نے مذاکراتی کمیٹی بنا کر ایک موقع دیا ہے، حکومت کو اب فائدہ اٹھانا چاہیے، زور زبردستی کی بجائے ڈائیلاگ پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ ہم ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ 26ویں ترمیم میں عوام کے لیے تکلیف کے سوا کچھ نہیں۔ حکومت نے اکانومی میں مصنوعی قسم کا استحکام پیدا کیا ہے۔ سینیٹر شبلی فراز۔ مذاکرات آئین اور قانون کے دائرے میں آگے بڑھانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں احتجاج نہیں کر سکتے، کیا اسلام آباد پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ حکومت نے جلسوں سے متعلق غیر قانونی قانون بنایا، اسد قیصر۔ اور آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری۔ وادی نیلم میں موسم مزید سرد ہو گیا۔ مظفر آباد کے علاقے، سرگن اور جاگران کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری۔ پرچناسی، مکر اور گنجا پہاڑ نے بھی برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ مانسہرہ میں رات بھر ہونے والی برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ شوگران، ناران، کاغات میں برف باری کا سلسلہ جاری رہا۔ لاہور میں بھی سرد ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت میں کمی۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ICC چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کی پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے چیمپئنز ٹرافی سے متعلق چیئرمین PCB کے اصولی موقف کو سراہا۔ چیمپئنز ٹرافی سے متعلق آپ کا موقف ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ ICC میں آپ نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کی۔ پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد کچھ اور آتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ ہم پاکستان اور کرکٹ کی جیت چاہتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آئے گی، محسن نقوی۔ ماضی میں انتشاری ٹولے نے نون لیگ کے منصوبوں پر تختیاں لگائی رہیں۔ میاں خان میں 55 ارب روپے کے 564 ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ پنجاب حکومت نے 9 ماہ کی قلیل مدت میں اپنا گھر اسکیم، وسیلہ روزگار، کسان کارڈ، ستھرا پنجاب پروگرام دیے۔ مفت سولر پلیٹ، صحت کارڈ، لائف اسٹاک کارڈ، اقلیتی کارڈ، گرین ٹریکٹر اسکیم شامل ہے۔ دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات کے لیے منصوبوں پر بھی خطی رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ گونگے بہرے بچوں کی بحالی کا منصوبہ آخری مراحل میں ہے۔ مریم نواز کی انتھک کوششوں کے باعث صوبے کی عوام کا معیار زندگی بہتر ہو رہا ہے۔ یہ قیادت کی بصیرت اور عوامی خدمت کی اعلیٰ مثال ہے۔ نون لیگ ضلعی صدر اور رکن قومی اسمبلی سردار اظہر لغاری کی لیگی عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس۔